اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ ایک نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے علم دین کے سلسلے میں، اور پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایک لحاظ سے ایک الہام آپ کو ہوا کہ علم دین حاصل باقاعدہ طور پر کیا جائے، کیونکہ روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ کو پیدا کر دیتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو دیکھیے، اپنا آرام کو چھوڑ کر چھٹی والے دن یہاں پر آپ لوگوں کا تشریف لانا، یہ بہرحال خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ علم کی ایک تڑپ آپ کے اندر پیدا ہوئی، اور سخت ترین گرمی میں بھی آپ لوگ یہاں تشریف لائی ہیں. اور اس قدر اس اہمیت کا حامل ہے یہ طالب علم ہونا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جو شخص کسی عالم دین یا طالب علم کا احترام کرے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے گویا 70,000 انبیاء کا احترام کیا. اس سے پہلے آپ کو یہ احترام حاصل نہیں تھا، یعنی خود پیغمبر نے فرمایا کہ 70,000 انبیاء کا احترام اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے طالب علم کے لیے یہ بھی کہا رسول اللہ نے کہ طالب علم اللہ کی مہربانیوں میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی آج سے گویا ایک لحاظ سے آپ لوگ جو ہیں اللہ کی مہربانیوں میں ڈھکی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ کو کہ تم خیر کی تعلیم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہ وہاں تنہائی محسوس نہیں کریں گے. تو کتنا عظیم و شان مقام، یہ مقام بغیر طالب علم بنے حاصل نہیں ہو سکتا. تو دنیا اور آخرت ہر جگہ کو یہ احاطہ کر لیتا ہے اس کے فوائد. اور یہ بھی حضرت امیر نے فرمایا کہ علم سے محبت ایک ایسا دین ہے جس سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی علم سے محبت کی وجہ سے تو آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے انسانی زندگی میں اطاعت گزاری اور مرنے کے بعد ذکر خیر حاصل ہوتا ہے. تو بہت ہی ایک عجیب و غریب ایک دنیا ہے علم دین. اور یہ بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ایسا علم مانگو جو تمہیں نفع دے، اور ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگو جو فائدے مند نہ ہو. اب آپ دیکھیں کتنی یہ ہر وقت جو آپ واٹس ایپ کو دیکھتی رہتی ہیں، ہر وقت آپ جو ہے وہ نیوز فیڈ کو دیکھتی رہتی ہیں، کتنا زیادہ وقت آپ کا کھا جاتا ہے. اور یہ غیر نفع بخش علم ہوتا ہے. اس میں آپ حساب لگائیں کہ آپ نے اس میں کیا حاصل کیا، یعنی کیا فائدہ ہوا، آخرت کے لحاظ سے آپ کا کیا فائدہ ہے. تو معلوم یہ چلے گا اس کے اندر کہ تقریباً 99% ایسا ہے کہ جو کہ غیر نفع بخش ہے. آخرت میں اس کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں، اور وہ آپ کا وقت مسلسل کھاتا جا رہا ہے. تو اللہ سے ایسے علم کی دعا مانگنی چاہیے کہ جو نفع بخش ہو، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. مثلا ابھی آگے چل کر شاید اس کا تذکرہ بھی آئے کہ اداکاروں، گلوکاراؤں، ٹی وی ایکٹریسز، فلم ایکٹریسز، اور ان کے کتنے کتنے گھنٹوں کے انٹرویوز آپ کو بیٹھ کے دیکھنا پڑتے ہیں ٹی وی کے اوپر، جس کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. بلکہ بہت سی روایات میں تو ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کے صرف چہروں کو دیکھنے سے ہی روحانیت ختم ہونے لگتی. کنجوس کے چہرے کو دیکھنے سے اور فاسق و فاجر کے شخص کو دیکھنے سے، اس کے مقابلے میں والدین کے چہرے کی زیارت، علماء کے چہرے کی زیارت کتنے فائدے دلواتی. تو یہ جو ہے غیر نفع بخش علم ہے، جو معلومات آپ حاصل کر رہی ہیں ٹی وی، واٹس ایپ، یہ انٹرویوز، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہر وقت جو ہے نا فاسق و فاجر افراد کو گلیمرائز کر کے آپ کو دکھایا جاتا ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ آپ کے وقت کو بھی بہت کھا رہے ہیں. اور ہمارے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مستحکم کر لو، جو چیز تم کو معلوم نہیں اس سے بھی آشنا ہو جاؤ. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے.
کوئی بھی استاد بھی اگر ہوتا ہے، کوئی عالم بھی اگر ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آیت اللہ سیستانی ہر وقت تقریباً ہاتھ میں کتاب رہتی ہے، سوائے اس وقت کے جب زائرین وغیرہ سے مل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب رہتی. تو بہرحال یہ سب چیزیں انتہائی اہم ہیں. یہ ایک ہی شخصیت تھی کائنات میں رسول اللہ کے بعد، جو مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے یہاں علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کے طلبگار بہت کم ہیں اور عنقریب تم مجھے کھو کر پشیمان ہو جاؤ گے. تو مولا کی شخصیت جو باب مدینۃ العلم ہے، اس سے بھی ہم نے سوائے ان کے نام کے نعرے لگانے کے ان کی شخصیت سے کچھ حاصل نہیں کیا. کتنے افراد جو بلند و بانگ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اس نعروں کی اپنی اہمیت ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن ان سب سے پوچھا جائے جو بہت ایک طویل ترین نعرہ کر کے 15 منٹ تک لگاتے رہتے ہیں، ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ مولا کی صرف 10 حدیثیں سنا دو مولا امیر المومنین کی، تو سب بغلے جھانکنے لگیں گے. 3 سنا دو، 3 بھی ہو سکتا ہے ان کو یاد نہ ہو. تو یہ علم کے ٹھاٹے ہوئے مارتے ہوئے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یعنی سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پیاس اپنی بجھا رہے ہیں، کس سے؟ وہ شبنم سے، وہ اوس جو برس رہی ہوتی. ارے بھائی سامنے آپ کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، آپ کو اس سے پیاس بجھانی چاہیے. تو یہ علم کے لحاظ سے ہماری صورتحال ہو گئی. دیکھیے علم، منبر اور تبلیغ دین کی ایک بہت الگ اہمیت ہے، ان سب کا چولی دامن کا ساتھ ہے علم. دیکھیے ایک درخت ہوتا ہے جسے چینار کا درخت کہا جاتا ہے. اچھا یہ سیدھا سیدھا لمبا سا ایک درخت کھڑا ہوا ہوتا ہے، نہ یہ سایہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پھل اگتا ہے. اس کے مقابلے میں جو اخروٹ کا درخت ہوتا ہے یہ سایہ دار بھی ہوتا ہے اور اس پر پھل بھی اگتے ہیں. اور پہلے زمانے میں جو ممبر بنائے جاتے تھے وہ اخروٹ کی بنی ہوئی جو لکڑی ہوتی تھی اس سے ممبر بنائے جاتے تھے، اخروٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے. اچھا جو چنار کا درخت ہوتا ہے اس سے پھانسی گھاٹ تیار کیے جاتے تھے، پھانسی گھاٹ. تو ایران کے ایک ترکی نژاد شاعر نے اخروٹ کے درخت کا جو ممبر ہے اس کا اور جو پھانسی گھاٹ کی جو لکڑی ہے اس کا ایک مکالمہ نقل کیا اپنے اشعار میں. اور اخروٹ کے درخت کا جو ممبر تھا اس نے کہا کہ اے چنار کے درخت کی لکڑی، کہ تم کیا سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہو، تم تو ہم درختوں کی قبیلے کے لیے باعث شرم ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم سے جو ہے پھانسی گھاٹ تیار ہوتے ہیں. ہمیں دیکھو ہم پھلدار بھی ہوتے ہیں اور ہمارا جو سایہ ہے یہ بھی بہت گھنا ہوتا ہے. تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے اور ہم سے تو ممبر بنائے جاتے ہیں. تو چنار کے درخت کے جو لکڑی تھی جس سے پھانسی گھاٹ تیار ہوتے تو اس نے کہا کہ اے اخروٹ کے درخت کے ممبر، اگر تم اتنے ہی فائدے مند ہوتے تو مجھ پر یہ انسان گناہگار جھول نہ رہے ہوتے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شاعر نے جو اس میں یہاں پر یہ بات کہی کہ اگر انسان واقعتاً تبلیغ کرنے والے اپنی بہت زیادہ تبلیغات بہترین طریقے سے انجام دیں تو گناہگار پیدا ہی افراد معاشرے کے اندر نہ ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغات نہ ہونے کے برابر ممبر نے اپنا کام ویسا کرنا بہت کم کر دیا کہ جس طریقے سے اس کو اصلاً کام کرنا چاہیے. گناہوں کی ترویج کس قدر ہو رہی ہے، ان لمیٹڈ چینلز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ تمام قسم کے میڈیاز اٹھا کر دیکھ لیں، ہر لوگ اسے کیسا گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی بڑی پابندی کے ساتھ یہ سارے انٹرویوز، چیزیں، گیم شوز اور فلاں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں دین کی کتنی چیزیں آپ اس سے حاصل کر رہی ہوتی ہیں. تو اس نے پھانسی گھاٹ کی لکڑی نے یہی کہا کہ تم اگر اتنے ہی فائدے مند ہوتے اے ممبر تو یہ آج اتنے لوگ مجھ پر جھول نہ رہے ہوتے، پھانسیاں نہیں پا رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ گناہگار معاشرے کے اندر جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد اس طرح کی کہ ان تک تبلیغات پہنچی نہیں ہیں. لوگوں نے صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں کیا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس تک لوگوں تک اس کو پہنچایا نہیں اور تبلیغات صحیح انداز میں نہیں ہوئی. اچھا اب دیکھیے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں مثلاً کیا ملے گا. دیکھیں ہم وہ جب وہ دیکھتے ہیں سیاستدان ہیں، فاسق و فاجر افراد ہیں، ان کے پاس تو جناب بڑے چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے. مثلاً ایک عالم دین، ایک دفعہ انہوں نے پروردگار سے شکایت کی کہ بادشاہ جو تھا ان کے زمانے میں اس کا ایک باز گم گیا. دیکھیے بادشاہوں کے اس طرح کے بھی شوق ہوتے ہیں
یہ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کا بہت ہی فیوریٹ ایک باز تھا عقاب, وہ کہیں اڑ گیا. تو بادشاہ نے کہا, اچھا دیکھیے بادشاہ پہلے زمانے میں بھی احمقوں کے ہاتھ میں اس طرح کی حکومتیں آ جاتی تھیں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اس انداز سے گزرے ہیں کہ ان کا ایک آئی کیو ایک عام آدمی کے آئی کیو لیول سے بھی کم ہے, لیکن بہرحال ان کو حکومتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو پورے شہر کے گرد اتنی لمبی لمبی دیواریں بنا دو کہ یہ عقاب نکل کے باہر نہ جا سکے. تو ان عالم نے کہا کہ پروردگارا ایسے جو کم عقل افراد ہے یہ بادشاہ, اس کو تو نے اتنی بڑی بادشاہت دے دی اور ہمیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں, یعنی ہم لوگ فاقو مثلا کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں. تو پروردگار عالم کی طرف سے حکایتوں میں یہ ہے کہ ان عالم کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے, اس بادشاہ کی بادشاہت اس کی تمام تر جہالت کے ساتھ تمہیں دے دی جاتی ہے, کیا اس بات کو قبول کرو گے؟ اور تمہارا تمام علم تمہارے فقر کے ساتھ اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں, کیا قبول کرو گے؟ کہ وہ عالم کب کپا گئے, کانپ گئے, نہیں پروردگار ایسی جہالت کے ساتھ مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے. تو یہ آپ غور و فکر کریں کہ اگر کبھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معلومات کسی دینی طالب علم یا عالم کے ہاتھ میں نہیں بھی آتا ہے, تو بھی کتنی بڑی دولت اس کے پاس آ رہی, اتنی بڑی دولت آپ کے پاس آ رہی ہے کہ آپ کو اگر ایکسچینج کرنے کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اب جو علم دین آپ کے پاس آ گیا, جو دین کی فہم اور معرفت آپ کے پاس آ گئی ہے, اس کو آپ ایکسچینج کر لیں کسی دنیاوی معلومات سے, تو انسان فوراً کپ آ جائے گا جیسے عالم کپ آ گیا کہ نہیں نہیں پروردگارہ مجھے ایسی جہالت کے ساتھ یہ بادشاہت بھی نہیں چاہیے. دیکھیے علم دین کی ویلیو اور قیمت کیا ہے, آپ آج کیونکہ آج پہلی کلاس ہے, اس کی ایک ویلیو اور قیمت کا صحیح طور پہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے عالم گزرے ہیں علامہ ذیشان جوادی, ابھی تک زندہ ہیں, اتنا کام کر کے گئے ہیں معاشرے کے اندر. یہ خود کہا کرتے تھے کہ ایک عالم دین اپنی اچیومنٹ کو لوگوں کے سامنے, عام لوگوں کے سامنے کیا بتائے. اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں ان کی یہ بات. کیا بتائے وہ؟ مثلا وہ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, عوام تو ایک کتاب پڑھنے کو تیار نہیں, انہوں نے کتابوں کی اہمیت کا احساس ہے. وہ کہے کہ میں نے اتنے جو ہے وہ مدارس کے اندر پڑھایا ہے بچوں کو, وہ کہے گا کیا ہوا الف زبر آ بے زبر با تے زبر تا, جو اس طرح کی کوئی چیز پڑھائی ہوگی, عوام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جو بھی اپنی وہ اچیومنٹ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا, لوگوں کے سامنے اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں پیدا ہوتی. یہی علامہ ذیشان جوادی, یہ اپنے جوانی کا جب ان کا دور تھا تو آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کے خصوصی شاگردوں میں سے ہوتے تھے, اور مولانا غلام علی وزیری جو ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ مدرسے میں ان کے ساتھ ہوتے تھے تو پوری رات, یعنی کسی بھی وقت ان کے کمرے کی لائٹ بند ہی نہیں ہوتی تھی, یعنی جب وہ اس کمرے میں ہوتے تھے, کیونکہ لگتا ہی نہیں تھا کہ شخص کبھی سوتا ہے. مسلسل جب تک یا تو درسوں میں باہر گئے ہوئے ہوتے تھے علم حاصل کر رہے ہیں, یا جب اپنے کمرے میں آتے تھے تو کتابوں کے ترجمے شروع کر دیتے تھے. تو علامہ ذیشان جوادی تو یہی بتاتے تھے کہ اپنی اچیومنٹ عام لوگوں کو ہم کیا بتائیں, یعنی کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے. تو وہ جو حاصل آپ نے کیا ہے اس کی اہمیت عام لوگوں کو پتہ نہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک عالم بہت زیادہ اپنے طالب علموں کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ دین بہت قدر و قیمت رکھتا ہے, یہ بہت قیمتی. تو ایک دفعہ وہ طالب علم کا جوتا پھٹ گیا اور وہ موچی کے پاس گیا, پیسے تھے ہی نہیں. کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر میرے جوتے کو بنا دو تو میں تمہیں چند فقہی احکام سکھاؤں گا. موچی نے کہا چلو چلو بھاگو یہاں سے, مجھے پیسے ہی چاہیے, مجھے یہ تعلیم دین اپنے پاس ہی رکھو. وہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دین اتنا قدر و قیمت کا حامل ہے, وہ تو کچھ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. تو استاد نے پھر ان کو ایک بیش قیمت موتی دیا, کہا کہ جاؤ پہلے تم ایسا کرو سبزی منڈی جاؤ اور کسی سبزی والے سے اس کی قیمت پتہ کرو. وہ جو طالب علم تھا وہ اس موتی کو لے کے سبزی کی دکان کے پاس آیا, سبزی والے کے پاس, اور کہا کہ یہ موتی کتنے میں خریدو گے؟ اس نے کہا جو 3 لیمو پڑے ہوئے ہیں نا, لیمو پڑے ہوئے اس میں سے 3 لیمو اٹھاؤ, یہ لے جاؤ, یہ موتی مجھے دے دو, اس کی قیمت 3 لیمو کے برابر ہے. وہ واپس استاد کے پاس آیا. استاد نے کہا اب اسی موتی کو لے کے سونار کے پاس جاؤ. اب سونار کے پاس گیا تو سونار نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ موتی تو اتنا قیمتی ہے کہ میں اپنی تمام دکان کا سونا بھی اگر تمہیں دے دوں نا تو اس موتی کی قدر و قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا. اب یہ طالب علم دوبارہ استاد کے پاس آیا تو استاد نے کہا کہ دیکھو
ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی منڈی میں جا کر لگتی ہے. سبزی کی قیمت سبزی منڈی میں لگتی ہے, اور موتی کی قیمت سونار کی جو منڈی ہے, سونے کی دکانیں, وہاں پر لگتی ہے. علم دین کی قدر و قیمت یہ اللہ کی منڈی میں لگتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں لگتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز مقبول, ابھی آپ نے سنا کہ جناب وہ رحمت خدا میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے. کتنی حدیثوں کے اندر آیا کہ طالب علم اگر کسی علاقے سے گزر بھی جائے تو وہاں فقط جو 40 روز تک جو مردے اس علاقے میں دفن ہیں ان پر سے عذاب ہٹ جاتا ہے. طالب علم جب چلنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے قدم بچھاتے ہیں. یہ عام لوگ افراد کہاں اس بات کو پا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام. یہ تو اللہ کی منڈی ہے نا, اللہ قیمت لگائے گا آپ کی. اللہ نے قیمت لگائی ہوئی ہے آپ کی کہ آپ کا قدموں کا چلنا فرشتوں کے پروں کے اوپر ہوگا. آپ جہاں سے گزریں گے وہاں کے مردوں پر سے عذاب ساقط ہو جائے گا. طالب علم کو ایک صدقہ دینا گویا 70,000 اشخاص کو صدقہ دینے کے برابر ہو جاتا ہے, یعنی اس کی کوئی بھی مدد کرنا وغیرہ. تو یہ اس میں آپ وہ نہ کریں کہ جناب ہمیں معاشرے کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ لڑکی تو میڈیکل کالج میں چلی گئی ہے اور وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ گئی ہے, اور وہ جو جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی ہے اس کی تو معاشرے کے اندر بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے, اور میں ایک دینی طالبہ, مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس لحاظ سے. تو اصلاً آپ اپنی جو قیمت ہے وہ غلط منڈی میں لگا رہی ہیں. آپ گویا کسی سبزی فروش کے پاس یا اس طرح کے افراد کے پاس, اصل تو قیمت آپ کی اللہ کی بارگاہ کے اندر لگنی. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں. طالب علم کے ساتھ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کچھ ایسی متفرق باتیں ہوں گی کیونکہ پہلی کلاس ہے, پھر اگلی کلاسز سے انشاءاللہ کسی خاص موضوع کے اوپر شروع کریں گے. تو طالب علم کے لیے ایک بہت بڑا میں نے ایک دیکھا ہے, اور صرف یہ یہیں پر ہی نہیں ہے کہ عام خواتین کے جو مدارس ہیں, حتیٰ کہ بعض طالب علم جو حوزہ علمیہ جو میں قم اور نجف میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے قیمتی وقت کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اپنے, کہ کتنے ہی طالب علم ہیں وہ دن رات غالباً صرف سوشل میڈیا کے اور بیٹھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں مختلف پوسٹس کے اوپر یا کچھ ایسی بحثوں کے اندر. تو پڑھ کب رہے ہیں, کس وقت وہ یعنی اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں وہ لوگ. تو طالب علم کے لیے دیکھیے بے پناہ قیمتی وقت کا جو ضیاع ہے, جب بھی حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ختم ہونے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے. یعنی فانی چیزوں میں اگر آپ ہر وقت لگی رہیں گی, ٹی وی ڈراموں میں لگی رہیں گی, ٹاک شوز دیکھنے میں لگی رہیں گی, گیم شوز دیکھنے میں لگی رہیں گی, تو یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ضیاع ہے جو آپ کرتی چلی جا رہی ہیں. اور ایک عام شخص کو بھی اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے, چاہیے جائے گا کہ طالبہ دینی کو. اور میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ خواتین جو یہاں پر آتی ہیں اکثریت اس میں غیر شادی شدہ خواتین کی ہوتی ہے, تو ان کے پاس یہ والا ٹائم چند سال کا جو بھی ان کے پاس بچتا ہے شادی سے پہلے ایک بہت ہی گولڈن ٹائم ہے علم حاصل کرنے کا. پھر شادی کے بعد اور بچے ہونے کے بعد اور اس کے بعد جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے ایک سماجی طور پر, اس میں وقت نکالنا بہت مشکل ہے. یا جو خواتین پھر بھی وقت نکال کے آ جاتی ہیں بڑی قابل مبارکباد ہیں وہ. تو بہرحال یہ والا ٹائم, اس والے ٹائم کو ضائع نہ کریں کسی بھی صورت, کیونکہ حضرت امیر یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے. یعنی یہ فضول جو آپ ٹائم اپنا ضائع کر رہی ہیں, آپ اپنے دیکھیں 24 گھنٹے کے اوقات کو روزانہ آپ نکال کر کہ آپ نے کتنا کارآمد ٹائم اس میں لگایا ہے. آپ خود دیکھیں گے 24 گھنٹے میں سے پورا دن کسی دن آپ بیٹھ کے اپنا ذرا چیک کر کے دیکھ لیں کہ آج کے دن میں نے کیا کوئی اچیومنٹ کی ہے, کیا حاصل کیا ہے دنیا اور آخرت کے لیے, کیا ایسا کام کیا ہے میں نے. تو آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں سے تقریباً سارا وقت ہی ایسے ہی ضائع ہو گیا ہے. اور یہ بھی جملے ارشاد فرمایا حضرت امیر نے کہ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے, بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے. یعنی جتنا ٹائم اب تک آپ کا ہے گویا ایک لحاظ سے وہ موت میں چلا گیا, یعنی گویا کہ وہ فنا ہو گیا ہے. اب بس یہ آپ کے پاس جو باقی ماندہ زندگی بچی ہے یہ آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کو بھی آپ ضائع کرتے چلے گئے تو سوچیے کہ پھر ہاتھ میں آخر میں کچھ نہیں بچے گا. اور ابھی کا جو یہ وقت ہے اسی کی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں. قرآن نے کتنے ایسے آیات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وہاں جا کر جو لوگ ہیں وہ فریادیں کریں گے, پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے, اب ہم نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. تو پروردگار ان سے کہے گا تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جن میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر لیتے, اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا, لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو, اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
تو جتنا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے یہ آخر میں جا کے پھر کہے گا انسان آخرت میں اس دنیا سے جانے کے بعد پروردگارا ہمیں یہاں سے نکال, ہم دوبارہ نیک عمل کریں گے, ہم اس کے برخلاف کریں گے جو ہم کرتے آئے. لیکن پروردگار کہے گا نہیں, اتنی بڑی عمر تم کو دے دی گئی تھی, 80-90 سال کی مثلا عمر, 50-60 سال کی عمر, یہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص نیک کام کرنا چاہے تو وہ نیک کام کر سکتا ہے. اس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اب جب تمہارا انہیں قرآن میں پروردگار نے یہ آیات نازل کر دی, پھر بھی انسان ان کو ایسے ہی پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے اور اس میں ذرا سا بھی غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی جملے فرمائے کہ دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرو, اور جب موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ. دیکھیے موقع آ گیا ہے, یہ آپ نے داخلہ لے لیا ہے, اب آپ یہاں پر آ گئی ہیں, اب یہ موقع شروع ہو گیا, اب کمزوری نہیں دکھائیں. اور جب صحیح صورتحال سمجھ نہ آئے تو اس پر درمی سے کام نہ لو, طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو. پتہ چل گیا کہ اب علم دین ایسا حاصل کرنا ہے, اب سستی سے کام نہیں لینا ہے. تو دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیمات فرما دی ہیں کہ وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرو, اور جب موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہیں دکھانا ہے, پھر ٹائم کو اپنے ضائع نہیں کرنا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ موت اور روح کے نکلنے سے پہلے اچھے کام کرنے میں جلدی کرو, بس اب جلدی کرو نیک کاموں میں. اور یہ بھی ہے کہ جو ملنے والی مہلتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ موت کے وقت بڑا تنگ ہو جاتا ہے. یعنی اتنی مہلتیں ملیں, اتنا ٹائم ملا, اتنی آپ کو عافیت کا زمانہ ملا, لیکن جو ہے اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ایسی لاؤبالی زندگی گزارتے رہے. اور وقت کا گزرنا بھی فرمایا قسم کی اجل ہی ہے, جو عمر گزر رہی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. جتنا تم اجل سے قریب ہوتے جاؤ گے اسی تناسب سے نیک عمل انجام دیتے چلے جاؤ. سمجھیں کہ 18, 20, 25, 30 سال جن جن لوگوں کے گزر گئے ہیں وہ تو ایک لحاظ سے سمجھیں فنا ہو گئے. اب آئندہ کی زندگی جو باقی ماندہ بچی ہے اس کی پرواہ کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے, کاہلی میں, سستی میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو فضول گفتگو اور فضول کاموں سے دوری ہے اس سے بھی دوری اختیار کرنا چاہیے. یعنی کتنے آپ زندگی کے آپ کام نکالیں تو آپ کو لگے گا یہ جتنی بھی ابھی گفتگو کی میں نے اپنی سہیلی سے بیٹھ کر, کتنی زیادہ تر یہ فضول گفتگو تھی یا فضول کاموں کے اندر میں انوالو تھی. دیکھیے کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بھی علم دین بہت کم عمری میں دیکھیں امامے لگا کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 4-4, 5-5 سال کی یا اس سے بھی کم عمر سے ہی آپ تعلیم دین حاصل کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام ایسی ہیں. اب یہ دیکھیں مثلا آیت اللہ سیستانی, ان سے پہلے کہ ان کے والد اور جو دادا جو تھے آیت اللہ سیستانی کے, ان کی تصویریں نہیں, انہوں نے خود بھی اتنے بڑے عالم, پھر ان کے بیٹے بھی مجتہدین میں سے ہیں, اور آگے چل کر علماء فرماتے ہیں کہ امکانات ہیں کہ یہ لوگ بھی تقلید ان کی بھی امکانات ہیں ہونے کے. اور یہ پھر ان کے پوتے ہیں, یہ بھی درس خارج کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور پڑ پوتے بھی اب اسی یعنی اس میں آ چکے ہیں. تو ایک آدمی دیکھیں وہی زندگی ان کو بھی ملی ہے, وہی وقت ان کو بھی ملا ہے, وہی عام زندگی. ہمارے ہاں بھی 70-80 سال کے بوڑھے جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہیں, آپ خود دیکھتی ہیں ان سب لوگوں کی کیا حالت ہے, اور اس کے مقابلے میں اس بوڑھے شخص کو بھی آپ دیکھیں تو یہ کیا کارنامے ان لوگوں کے ہیں, کس طرح سے پوری دنیا کے نظام میں مرجعیت کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اور دین کے احیا اور اس کے اندر. یعنی وقت ایک ایسی چیز ہے دیکھیے جو سب کو, ہر شخص کو بالکل یکساں طور پہ دیا گیا. ہر 24 گھنٹے ہر شخص کے پاس ہیں, وہی آیت اللہ سیستانی کے پاس ہیں, وہی آپ کے پاس ہیں, وہی ہمارے پاس ہیں. تو اگر ہم اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کرتے چلے جائیں گے, اب دیکھیے وہی یعنی اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں صرف ایک حسرت سے ہی خالی دیکھ سکتے ہیں ان افراد کو. دیکھیے وقت کو ضائع کرنے کے حوالے سے دیکھیے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ وقت کتنا ہم طالب علم ضائع کرتا ہے. اس سے پہلے بھی جو پچھلی کلاسیں ان میں نے ان کی مثال دی تھی صاحب جواہر الکلام کی, شیخ محمد حسن نجفی. ان کی کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ہے. یعنی اس حد تک یہ وقت کو اپنے ضائع نہیں کرتے تھے. جب یہی وجہ ہے, ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ اپنے نام سے بھی مشہور یہ نہیں ہے بلکہ اپنی کتاب سے مشہور ہوئے. نام زیادہ تر لوگوں کو ان کا پتہ نہیں, بس صاحب جواہر ان کو کہا جاتا ہے. بلکہ کبھی پوچھا بھی جاتا ہے کہ کسی طالب علم سے کہ بھائی جواہر الکلام کس نے لکھی, تو وہ ان کا نام بتانے کے بجائے کہتا ہے صاحب جواہر نے لکھی ہے. حالانکہ صاحب جواہر کو ایک نام نہیں ہے, نام تھا ان کا شیخ محمد حسن. یعنی یہ جس وقت یہ اپنی کتاب جواہر الکلام لکھ رہے تھے اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا,
اور پھر اس کے بعد بیٹے کا جنازہ لائے گیا اور تدفین کیونکہ رات کے وقت انتقال ہوا تھا تو تدفین دن کے وقت اگلے دن ہونی تھی، تو یہ اپنے بیٹے کے جنازہ رکھا ہوا تھا ان کے کمرے میں، اور یہ پوری رات بیٹھ کے یہ جواہر الکلام کو مکمل کرتے رہے اپنی کتاب کو. یعنی اس وقت کو بھی ضائع نہیں کیا. ہمارے ہاں اگر کہا جائے کسی بھی باپ کے عالم کے لیے تو لوگ کہیں گے خپتی ہے، گویا معاذ اللہ پاگل ہیں کہ بیٹے کی لاش کمرے کے اندر رکھی ہوئی اور یہ بیٹھے کتاب لکھ رہے ہیں وہاں پر. تو لیکن دیکھیے آج اسی وجہ سے صاحب جواہر کی تصویر اور ان کی کتاب، آج اتنی کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ صاحب جواہر کی کتاب کا مطالعہ نہ کرے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی وہی زندگی تھی، لیکن انہوں نے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، 100 سال سے ان کی متجاوز عمر ہو چکی ہے. 100 سال کا کوئی بھی آپ بوڑھا معاشرے کے اندر نکال کر آپ دکھا دیں گے جو کہ درس و تدریس اور مرجعیت کا پورا سسٹم اور استفتاءات کے جوابات یہ سب کچھ اب تک جو ہے، یعنی کتنی ان کی عمر ہونے کے باوجود بھی کیسی اطاعت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے. یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ خوئی کے متعلق. آیت اللہ خوئی وہ مجتہد گزرے ہیں کہ جن کے متعلق علماء، یعنی جو جن کی تقلید ہوتی رہی ہے، مثلا آیت اللہ سید محمد صادق روحانی جن کا پچھلے انتقال ہوا ہے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے، وہ یہ فرماتے تھے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی مجتہد نہیں گزرا ہے. تو ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ یہ ایک دفعہ اپنی ایک کتاب کو لکھ رہے تھے اور بہت سارے کچھ اور افراد بھی ان کے قریب میں جمع تھے، تو اسی وقت اس بات کی اطلاع آئی کہ آیت اللہ خوئی کے ایک بیٹے سید علی خوئی وہ کربلا سے نجف آ رہے تھے، رستے میں ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. اب سب لوگ پریشان تھے کہ آیت اللہ خوئی تک یہ اس اطلاع کو کون کیسے پہنچائے. تو آقا عبد الحسین الوائز وہ آیت اللہ خوئی کے کافی قریب تھے، لوگ ان کر لے کر آئے کہ کہا کہ آپ جائیں اور آپ یہ بات ان کو بتائیں. تو شیخ عبد الحسین الوائز جو ہیں، آیت اللہ خوئی اس وقت کچھ چیز تحریر فرما رہے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آغا سید علی خوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو آیت اللہ خوئی نے نگاہ ان کی طرف اٹھائی عبد الحسین الوائز کی طرف اور بس ایک جملہ کہا کہ علی زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے. کہا کہ آقا انتقال کر گیا ہے. تو کہا کہ صرف ہم نے آقا خوئی کے دیکھا کہ جس قلم سے وہ لکھ رہے تھے بس اس میں ہاتھوں میں ہلکی سی ایک لرزش آئی، ظاہر باپ تھے، غم کی وجہ سے ایک لرزش ان کے ہاتھ میں آئی. اور اس کے بعد اس رات کو، جس رات ان کی تدفین ہوئی تھی، اس رات پوری رات اپنی ایک کتاب معجم رجال الحدیث، 24 والیوم ہے تقریباً، ہر والیوم جو ہے وہ 1000 پیج پہ مشتمل ہے، یعنی 1000 سمجھے 24,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. تو معجم رجال الحدیث کو مکمل کرتے رہے اس رات کو بھی، جس رات ان کے یعنی بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے. اور آیت اللہ خوئی نے اس رات بھی اپنے وقت کو، یعنی کہ بس ظاہر دلی غم اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ایک مجتہد وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا زندگی کے ایام کتنے قیمتی ہیں، میں اس میں بھی اپنے وقت کو غم کے ساتھ بھی علم دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے وقت کو لگایا. اور آج اس کتاب کو بھی پڑھے بغیر کوئی شخص درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آغا خوئی کے رجال کے موضوع پر، یعنی جو راویوں کے حالات ہیں، اس میں صرف راویوں کے حالات ہیں جو آئمہ کے سے جو احادیث جن راویوں سے مروی ہیں، یہ 24,000 صفحات پہ مشتمل، ہر راوی کے حالات کی تحقیق کر کے لکھنا کتنا مشکل کام ہے. تو آیت اللہ خوئی یہ کام کر کے گئے اور وہی زندگی تقریباً پائی جو ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ پاتے ہیں، اور اس دنیا سے گئے اور کتنا بڑا ایک کام کر کے گئے اور اب اس کا پھل پا رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو دروس ہوئے تھے مثلا زیارات کے، اس میں نے بتایا تھا کہ آقا خوئی جو تھے یہ جوانی کے ایام میں بھی اگر گھر میں کچھ کھانا پکنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو وقت اپنا نہیں لگاتے تھے، اچھا بھی کھانا پک جائے، روٹی پک جائے، میں کھانا کھاؤں پھر درس میں جاؤں گا. روٹی کا کوئی ٹکڑا پچھلا بھی پڑا ہوا ہوتا تھا پچھلی رات کا، تو اٹھا کے اسے جیب میں رکھ لیتے تھے اور کوفے سے جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے اپنے جہاں پہ درس ہوتا تھا وہاں تک پیدل چلتے ہوئے رستے میں کچھ کھاتے ہوئے اپنا بس پیٹ کا دوزخ ہی تو انسان کو بھرنا ہوتا ہے بس وہ، لیکن یہ نہیں کہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک خصوصیت ہے واقعتاً. یہی وجہ ہے کہ حرم امیر المومنین میں
بالکل سامنے ہی امیر المومنین کی قبر کے بہت ہی نزدیک آیت اللہ خوئی کی قبر مبارک بھی ہے، اور یہ زبردست مقام اور مرتبہ آقا خوئی کو حاصل ہوا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے پہلے ابھی آیت اللہ سید مہدی خرسان، ان کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، سب سے ریسنٹ بلکہ بھی پہلی ربیع الاول ہی کو انتقال ہوا ہے، سمجھیں ابھی 20-21 روز ہی تقریباً ہوئے ہیں اور ان کے انتقال کو۔ لیکن کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے اس میں انہوں نے انجام دیے، یہاں تک کہ 46 جلدوں کے اندر ان کا پورا انسائکلوپیڈیا، جو پوری زندگی کی ان کی محنت ہے، وہ 46 والیوم کے اندر جو ہے سمجھے ان کی جو تحریرات موجود ہیں۔ اتنا بڑا عالم 90s کی عمر میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں۔ دیکھیے کہ عالم دین کا کیا ہے کہ ہر وقت بس وہ کتابوں کے جھرمٹ میں یہی اس کی ساری پوری کائنات ہوتی ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس صرف تکیہ لگا ہوا ہے، باقی ہر طرف صرف کتابیں ہی کتابیں۔ تو یہ اسی وجہ سے آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے، ورنہ عام طور پہ بڑے بوڑھوں کو ہمارے ہاں تو خاندان پہ ہی بوجھ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب یہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوں گے اور ہماری جان چھوٹے گی۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد پوری دنیا کے اندر کس طرح سے آیت اللہ مہدی خرسان آیت اللہ خوئی کے بھی شاگردوں میں سے تھے، اور آیت اللہ نائینی کے بھی شاگردوں میں سے تھے، اس طرح سے یعنی بہت ہی بڑا مقام ان کو حاصل ہوا ہے۔ اور حضرت محسن جو وطن جناب سیدہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے موضوع پر بھی ایک بہت بہترین انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، یہ بھی ان کی اس میں تحریرات میں شامل ہے۔ تو آیت اللہ سید مہدی خرسان، تو یہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھیے پورا فروٹفل بنایا ہے، یعنی وقت کو اپنے ضائع نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء جو بڑے بڑے مقامات تک پہنچے ہیں نا، ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا انہوں نے۔ تو جس حد تک بھی آپ کو اپنی پوری یہ جو زندگی ہے، ظاہر ہے کہ علماء کی زندگی کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ہمیں سبق ملنا چاہیے وہ ہمیں لے لینا چاہیے، اور اپنے جو ہمارے اپنا سینیریو ہے زندگی کا، اس میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ کہاں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، یعنی دیکھا جائے نا کہ اگر کمرے کے ابھی جیسے اے سی چل رہا ہے، ہم ساری کھڑکیاں دروازے اس کے کھول دیں تو ساری ٹھنڈک نکل جائے گی۔ تو چاہے اے سی کی ہوا ٹھنڈک مسلسل آ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی نکاسی آپ نے کھول رکھی، ایگزاسٹ سارے چلا دیں ہم یہاں کے، تو پھر کیا ہوگا، ساری ٹھنڈک نکل جائے گی۔ تو پروردگار کی طرف سے وقت فراہم مل رہا ہے ہمیں، لیکن ہم نے ایگزاسٹ کھول دیے ہیں اس کے، تو سارا وقت ہمارا اس لحاظ سے ضائع ہونے لگے گا۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو پہلے وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی کامیابی سے انسان کامیاب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی آیت اللہ محسن الحکیم کی اولاد میں سے تھے، اور غالباً ان کے نواسے تھے۔ تو آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی، ان کا بھی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، لیکن اپنی زندگی کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو صدام نے 8 سال جو ابو غریب جیل تھی وہاں پر ان کو قید رکھا تھا۔ اچھا دیکھیے، جب انسان قید ہوتا ہے تو پھر تو اس کے پاس ایک عذر ہوتا ہے نا کہ میں اب کیسے میں دین کی خدمت کروں، میرے پاس تو وقت ہی، اب میں تو قید ہوں، اور اس کے پاس دیکھا جائے تو عذر بھی ہے۔ لیکن آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے، وہ دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ایک ایک قیدی کو ایک ایک کمرہ دے دیا جائے، ایک ایک جو بڑا سا کمرہ ہوتا اس میں 30 40 قیدی ہوتے تھے، اسی کے اندر آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کو بھی قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے بھی ایک عجیب ایک مدرسے کا سما پیدا کر دیا تھا، روزانہ قیدیوں کو درس دیتے تھے، روزانہ وہاں پہ نماز جماعت ہوتی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس قید کے زمانے میں آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے 5 کتابیں سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر، جو سگریٹ عام طور پر سپلائی اس زمانے میں بھی ہو جاتی تھی، جس طرح عام قیدیوں وغیرہ منگوا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سگریٹ کا ڈبہ، اس کے اندر ایک سفید رنگ کا ایک گتا سا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ وہ کاغذ سے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان سب کو جمع کرتے تھے اور ان کے اوپر کتابیں تحریر کرتے تھے، یہاں تک کہ 5 کتابیں انہوں نے اپنے اس کے قید کے زمانے ان پرچوں کے اوپر لکھ کے جو 5 کتابوں کو تیار کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عجیب و غریب یہی وجہ ہے کہ آج بیٹھ کے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ اپنے وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ اس کو میں اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہوں، اس وجہ سے اس ٹائم اس میں زیادہ لے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے وقت کو بچائیں۔
اور وقت کو نکاسی، کیونکہ یہ آپ کا ٹائم ایسا کل کرتا چلا جائے گا، فضول مصروفیات میں مبتلا ہونا، کہ آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا، اور دیکھتے دیکھتے فرصت کے ایام ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے عدیم الفرصتی جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو دیکھیے کچھ اشخاص نے اس کو بڑا اچھا بنایا کہ دیکھیے 1 منٹ میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، 40 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، 20 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں، 20 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں، 15 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ایک پریشان حال شخص کو بآسانی تسلی دے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کتنے ہی آپ خود سے اپنا بنا سکتی ہیں کہ 1 منٹ کے اندر انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو اتنا آپ کے پاس پوٹینشیل ہے، اللہ نے اتنے اور اس میں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت کو انسان ضائع کر دے۔ اور یہ بھی کسی نے واقعی صحیح اس طور پہ کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھایا جاؤں کہ وقت کی قدر و قیمت کے جو پیمانے ہیں، کہ 1 سال کی قدر و قیمت اس ہونہار طالب علم سے پوچھیں جو سالانہ امتحانات میں بیماری کی وجہ سے فیل ہو گیا ہو، کتنا اس کے لیے اہم ہوتا ہے۔ 1 مہینے کی قدر و قیمت اس کرایہ دار سے آپ پوچھیں جس کے پاس مہینہ گزر جانے کے بعد ادا کرنے کے لیے کرایہ نہ ہو، وہ 1 مہینہ اس کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ 1 دن کی قدر و قیمت اس دہاڑی والے مزدور سے پوچھیں جو تنہا اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنے والا ہو، 1 دن اس کو نہ ملے تو کتنا پریشان ہوتا ہے وہ۔ 1 گھنٹے کی قدر و قیمت اس پردیسی سے پوچھیں جو طویل جدائی کے پاس وطن واپس آ رہا ہو، ایک پل اس پر بھاری ہوتا ہے۔ 1 منٹ کی قدر و قیمت مسافر سے پوچھیں اس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو، 1 منٹ پہلے آ جاتا تو مل جاتی۔ اور 1 سیکنڈ کی قدر و قیمت اس مریض سے پوچھے جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اور وہ بس وہ موت کی آخری سانسیں لے رہا ہو، چاہتا ہے 1 سیکنڈ مجھے اور مل جائے، مجھے 15 سیکنڈ اور مل جائیں۔ تو یہ کتنے وقت کی قدر و قیمت کے آپ پیمانے لوگوں کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت کو بالکل آپ ضائع نہ کریں، اور ہر وقت کانشیس رہیں کہ کہاں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے سامنے حالت احتضار میں لاچار پڑے رہنے کو یاد کرو، کہ نہ طبیب تمہیں مرنے سے روک سکتا ہے، نہ حبیب یعنی دوست تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ سوچے کہ بس کچھ ہی عرصہ آئے بعد یہ نوبت آپ کی آئے گی، اور زندگی کی یہ جو ہے ڈوری کٹ جائے گی، اور بس بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا، اور بس اب کسی کو نئی زندگی تو دوبارہ ملنی نہیں ہے، اور اسی کی بیس پہ ہمیشہ کی زندگی کا ہمارا حساب ہو جائے گا۔ تو اس کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ زندگی کے آخری لمحات رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوانا چاہیے، بے شک جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یعنی آخری 1 سیکنڈ میں بھی اس نے یہ جملہ کہہ دیا، اتنی اہم ہے یہ قدر و قیمت وقت کی، اتنا بھی اسے موقع مل گیا تو یہ جنت میں اس کو لے جا سکتا ہے۔ یعنی آخری 1 سیکنڈ کے اندر 2 سیکنڈ کے اندر وہ اگر کلمہ بھی پڑھ دے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ وقت۔ اور یہ گویا دیکھیے ہم پیدا ہو گئے ہیں، وہ روایتوں میں ہے نا جملہ کہ تیر اپنے نشانے پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے، اور بس یہ اپنے ہدف تک پہنچنے کا جو زمانہ ہے یہ صرف آپ کا زندگی، یعنی وہ اب چل پڑا ہے تیر، بس اسے اپنے ہدف پہ جا کر لگنا ہے۔ اب یہ جو ہم درمیانی وقت گزار رہے ہیں بس سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس زندگی ہے، اب جب یہ ہدف پہ لا کر لگ جائے گا تو ہماری روح جسم سے نکل جائے گی، اور بس بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا۔ اور اس میں انسان انہیں پتہ چلے کہ جناب کوئی اجرتی قاتل جو ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے گھر سے نکل پڑا، اور آپ بیٹھ کے گھر پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، مثلا بیٹھ کے جو ہے نا بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، اور بھائی آپ کو اس کی وہ کرنی چاہیے کہ بھائی وہ تو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہے، نہ جانے کس وقت ہمیں موت آ جائے اور وہ ہماری گولی ہماری طرف آ جائے، تو اس میں انسان لاپرواہی کی زندگی نہ گزارے۔ دیکھیے اب وقت بچانے کے بھی کچھ طریقے ہیں، وقت بچانے کے میرے اپنے اعتبار سے دیکھیے سب سے اہم چیز اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں۔ ہم خود بھی جا کر آپ کسی بینک میں جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں پر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، ایک فون ایک جگہ سے کان میں لگا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ یعنی ایک وقت میں انسان بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگ سامنے کلائنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے، بیچ میں فون آ جاتا ہے، ادھر کوئی باس بلانے آ جاتا ہے، کوئی تیسرا کام ان کے پاس آ جاتا ہے، تو کوئی کہے کہ نہیں جناب میں ابھی جو یہ والا کام کر رہا ہوں نا بس میں صرف یہ کام کروں گا، تو اتنے سارا کام میں آدمی میں پروردگار نے یہ والی صلاحیت رکھی کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح خواتین ہیں، دیکھیے
بہت سی ملازمت پیشہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اپنا بھی ناشتہ تیار کرتی ہیں، شوہر کے لیے بھی بنا کر رکھتی ہیں، بعض اوقات اپنے لنچ وغیرہ بھی ساتھ لے جانے ہوتے ہیں وہ بناتی ہیں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور جناب بعض اوقات چھوڑنے بھی جانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے آفس پڑھنے کی جگہ ہے کہیں، پھر واپس گھر آنا، بچوں، شوہرداری، سب پورے سسرال والوں کو ڈیل کرنا. خواتین میں بھی کتنا پوٹینشیل ہے اگر آپ دیکھیں آپ کے اندر، کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ لوگ عمومی زندگی میں سب کر رہی ہیں، بہت سارے کام ایک وقت کے اندر. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا یہاں پر بھی آپ پڑھی، یہاں تو دیکھیے ہفتے میں ایک دن آپ خالی آئیں گی، لیکن پھر آپ دیکھیں ویسے تو یہاں تجوید کی کلاسز بھی کچھ عرصے کے اندر جو شروع ہو جائیں گی، لیکن کسی جگہ مثلا آپ کو پتا ہے چلے کہ جناب فلاں جگہ پہ تجوید کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی اٹینڈ کر لیں. معلوم چلے کسی جگہ مثلا فارسی کی کلاسز ہو رہی ہیں، چلو یہ والا جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ہم فارسی بھی سیکھ لیں. کسی جگہ مثلا کوئی قرآن کے سلسلے میں کوئی کلاس ہو رہی ہے، آپ وہاں بھی جوائن کر لیں. اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں. یقین کیجئے اس میں آپ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے کریں گے، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. جب بھی کہا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ جو چھٹیوں کا جو زمانہ آتا ہے نا، تو آپ یقین جانیے اس کے اندر جتنا عام دنوں میں آپ کے لیے پروڈکٹیو ڈیز ہوتے تھے اس سے کہیں کم چھٹیوں والے دنوں میں ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں چھٹیاں آئیں گی تو ہم فلاں کام کر لیں گے. یقین کیجئے کہ جو مصروفیت والے دن ہوتے ہیں اسی میں ہی آپ مزید مصروفیات ڈال کے انہیں پروڈکٹیو بنا سکتی ہیں بنسبت چھٹیوں والے دنوں کے. مجھے خود یاد پڑتا ہے بہت سی چیزیں، اس وجہ سے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے. کہ مثلا ہمارے میڈیکل کالج کا جو زمانہ تھا اس کے اندر ہم وہ والی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے تھے. اسی زمانے میں ہومیوپیتھی کا بھی بڑا دورہ چل رہا تھا. اس زمانے بڑی نئی یہ چیز آئی تھی، ہر جگہ میڈیکل کالجز کھل رہے تھے. ہم نے میڈیکل کالج ہومیوپیتھی کے کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا، وہ بھی ساتھ میں شروع کر دیا. اسی زمانے میں ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ نے فقہ اور اصول فقہ کے کلاسز شروع کی ہوئی تھی، ہم نے وہ بھی جوائن کر لیں. اسی زمانے میں مثلا بہت سی طلبہ دینی تنظیم جو ہے اس کے اندر جو سوشل ورک وغیرہ ہوتے ہیں اور تبلیغات والا ورک ہوتے ہیں، ہم نے وہ بھی جوائن کر لیا، اس کے اندر بھی عہدے کو قبول کر لیا. وہاں سیکھنے جاتے تھے. پھر اسی زمانے میں درس و تدریس وغیرہ کا سیشن اپنے چیزیں وہ بھی سٹارٹ کر دیں، اور بی اے اور ایم اے اور فلاں یہ سب چیزیں جو ہیں اسلامیات اور اس کے اندر بھی ایڈمیشن لے لیا. اور وہ بھی تو کیا ہوا، ایک ساتھ بہت ساری چیزیں گھسا دیں اس کے اندر اسی ٹائم کے اندر، تو وہ ساری کی ساری ہو گئیں. یعنی جب ہم نے ایم بی بی ایس کیا ان 5 سالوں کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح سے کر کے ڈال دیں. تو یہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک یعنی اندازہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے. نہیں، ہم اتنی ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، جیسے میں نے خواتین کا بھی آپ کو مثال دی کہ کتنی چیزیں آپ کو ایک گھر گرہستی کی زندگی کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، اسی میں دینی چیز بھی اگر آپ ڈال دیں تو یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، بالکل پاسبل ہیں. آپ اس کو کر کے دیکھیں، بجائے اس کے کہ بس آپ نے کہا ایک ہفتے میں ایک دن کلاس میں جا تو رہی ہوں، باقی 6 دن آپ کے پاس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اب تو مدرسہ وغیرہ سارا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کے اوپر پورا آپ کے پاس سارے دنیا کا کون سا درس ہے جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کے اوپر موجود نہیں ہے. اب تو کوئی عذر بھی نہیں ہے. میں جس زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں اس میں ہمیں گھنٹوں میں بسوں میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا ان کاموں کے لیے. آج تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس تو کوئی عذر باقی ہی نہیں بچا ہے. یعنی ایک پچھلے زمانے کے لوگ تھے بہرحال جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس پھر بھی عذر تھا، ان کے پاس پھر بھی ایک عذر تھا کہ ہمارے پاس تو جناب یہ وسائل ہی موجود نہیں، ہم کس طریقے سے جو ہے یہ کام کریں. لیکن اب دیکھیں کہ یہ اب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہاتھوں کے اوپر ہر چیز آ گئی ہے. حتیٰ کہ علماء اور مجتہدین کے آفیسز کے واٹس ایپ، ای میل اور کچھ موجود ہیں. بہت سے تو ایسے ہیں کہ ادھر جواب دیں، سوال کریں اور چند دن میں یا اسی دن بھی جواب آ جاتا ہے. بہت سے علماء کے آپ کے پاس، یعنی کوئی عذر باقی پروردگار نے نہیں چھوڑا ہے. اب قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ پروردگار فلاں چیزیں ہمیں پتہ نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھی، یہ نہیں تھا. تو یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے نا، یہ والی چیز آپ اپنے وقت میں مزید برکت کو ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ضرور ان سے استفادہ کریں. اور اس کے لیے ایک اور برکت کا باعث جو ایک چیز ہے نا، وہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی شروع کر دیں. طالب علموں کو ہمیشہ سے یہ بات جو ہے کہتے آ رہے ہیں، 24-25 سال مدرسے کو ہو گئے ہیں. ہر دفعہ ایک پہلی کلاس جو ہے میں سمجھے 24-25 سالوں میں ہر دفعہ پہلی کلاس لینی پڑتی ہے. ہمارے ساتھ برادر وسیم عام ہوتے تھے، آج کل ان کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں گے طبیعت ان کی بحال ہو جائے، وہ دوبارہ لینا شروع کریں کلاس.
تو وہ اس میں ہر دفعہ یہ بات آتی ہے کہ ہم جب یہاں بچوں کی بھی کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ان کو بعض دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ پوچھا کہ بچوں سے کہ کون ہے جو کلاس ہر چیز میں اول آنا چاہتا ہے. ہر بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو اس کا ایک نسخہ یہی بتایا گیا کہ اگر آپ ہر نماز کو اپنے اول اوقات میں ادا کریں گے تو آپ ان تمام چیزوں میں بھی اول آئیں گے. تو یہ آپ کبھی کوئی انسان واقعتاً پریکٹس کر کے دیکھیں, اول وقت میں نماز کی ادائیگی, ایسی برکات اس کی زندگی میں ملیں گی, اور خود بخود یعنی اس کا مطلب ہے کہ وقت کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے گا, وقت آنے سے پہلے باوضو ہو کر تیار بیٹھے گا کہ مجھے نماز کی ادائیگی کرنی. تو ایسا شخص وقت کا زیادہ پابند ہوتا ہے اور اپنے وقت کو بچاتا ہے وہ بنسبت ضائع کرنے کی. اور کوشش یہ کریں کہ ہر درس کو آپ لفظ با لفظ لکھیں, اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس مضبوط کاپیز اور رجسٹر اور ڈائریاں ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایسی لوز پیپر اٹھا کے لے آئے گھر سے, یہ سب ایک مہینے کے اندر ایسے غائب ہوں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں چلے گا. اس کے مقابلے میں مضبوط آپ نے اپنی کاپیز رکھیں, مضبوط رجسٹر رکھے, مضبوط ڈائریاں رکھیں, خرید کر ہی ایسے لے کے آئیں جو لکھنے سے اور سالہ سال, کیونکہ پوری زندگی پھر آپ کے کام آئیں گے. آج بھی میں دیکھتے ایک زمانہ یہاں علامہ شہنشاہ حسین نقوی تشریف لائے تھے پچھلے سالوں میں جو کلاسز ہوئی تھیں, تو اپنے ساتھ اپنے سارے رجسٹر لے کر آئے تھے وہ, اور ساری ڈائریاں لے کر آئے تھے جس میں وہ نوٹس بناتے تھے سالہ سال کی. اسی طرح میں بھی دیکھتا ہوں 20 25 30 سال پرانی ہمارے پاس چیزیں اب تک موجود ہیں جو چلی آ رہی ہیں, اس میں سے نکال کے آج تک استفادہ ہوتا ہے. جو آپ اس طرح سے اپنے نوٹس ابھی بنائیں گی وہ آپ کے پاس محفوظ رہنے چاہیے, اور اس میں ہے کہ کوشش کریں کہ لفظ بہ لفظ ان کو لکھیں اور پھر ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں, اور کوشش کریں کہ علم کے مطابق عمل بھی ہو آپ کا. یعنی ایسا نہ ہو کہ فسق و فجور میں ایسی زندگی گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ علم بھی حاصل کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کو معاشرے کے اندر کام کرنا ہے, اور معاشرے میں اثر پذیری اسی وقت ہوگی کہ جس وقت آپ کام اپنا عمل اس کے مطابق کریں گی. جبھی کہا جاتا ہے کہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں, تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی آپ کوئی مثلا برا کوئی ناول اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ گویا اپنے اخلاق کو اپنے پڑھنے والے میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کسی مجتہد کی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوصاف نیک جو ہیں وہ آپ میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کسی گانے والے گلوکار اور اس اداکار کا انٹرویو سن رہی ہیں, وہ جتنی دیر آپ محاوروں کے سن رہی ہیں وہ اپنی برائیاں آپ کے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا کسی عالم کا, کسی نورانی شخصیت کا کوئی بیان آپ سن رہی ہیں تو وہ اعلی اثرات آپ کے اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. تو علم کے مطابق عمل, جبھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جان لو کہ دین کا کمال علم کا طلب کرنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف علم کو طلب کر لیا, علم حاصل کر لیا, اصطلاحیں رٹ لیں, مسائل آپ نے رٹا مار لیے اور مجلس سے اچھی رٹا مار لی. نہیں, دین کا کمال ہے کہ علم کو طلب کریں اس پر پھر اس پر عمل پیرا ہوں. جو پرہیزگار نہیں اس کا کوئی دین نہیں, ہمارے 8ویں امام کا ارشاد مبارک ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے جا رہے ہیں لیکن ہمارا عمل شاید اس کے مطابق نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا بے تکلف قسم کے ہوتے ہیں. آقا شیخ محسن قرائتی یعنی ایسی شخصیت ہے, تبلیغات کے اندر پوری اپنی زندگی لگا دی ہے, اور تقریباً 6-7 ہزار گھنٹے کے تو ان کے صرف درس ہیں جو ٹی وی کے اوپر جو ان کا ایک چینل سے مستقل ان کا جو درس آتا ہے 6-7 ہزار گھنٹوں پر مشتمل. تو وہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تیزی کے ساتھ ریکارڈنگ کرا کے اگلے 20-25 سال تک کی ریکارڈنگ بھی ایڈوانس میں کرا لی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو 20-25 سال تک نئے درس لوگوں کو ویسے ہی ملتے رہیں گے. سوچیں کہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ اپنے وقت کو ایسا قابو کیا کہ مستقبل کی چیزوں کو بھی اپنے قابو میں کر لیا کہ 25 سال بعد تک بھی لوگوں کو نئی چیزیں ملتی رہیں گی. تو شیخ محسن قرائتی سے ایک دفعہ ایک بے تکلف ان کے درس میں بیٹھنے والے شخص نے پوچھا کہ آقا یہ اتنا علم آپ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے علم پر عمل بھی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ محسن قرائتی نے ان کی طرف دیکھا, اس شخص کی طرف, اور کہا کہ اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جوتے کی دکان ہے میری, جوتے بیچتا ہوں. کہا کہ کتنے جوتے ہیں تمہاری دکان میں؟ کہا 1000 جوتے ہوں گے. کہا اور بیچتے کتنے ہو روزانہ؟ کہا کبھی 10 بک جاتے ہیں, کبھی 20 بک جاتے ہیں.
تو کہا بس ہم عالموں کی بھی مثال یہی ہے کہ علم بہت سارا ہوتا ہے لیکن وقت ضرورت جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا استعمال کر لیتے ہیں نکال کر. جس طرح شیلف میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں, میڈیکل اسٹور اگر آپ کے پاس ہے, جب آپ کو درد ہوگا تو آپ درد کی گولی نکال لیں گے, بخار ہوگا بخار کی نکال لیں گے, ہے سب کچھ آپ کے پاس. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں انسان سب چیزوں کے اوپر اسی وقت عامل ہو. یہ اکثر لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اور ذرا مایوسی سے ہونے لگتی ہے کہ ہمارا عمل تو ہمارے علم کے مطابق نہیں. ارے بھائی, جب اس کی ضرورت پیش آئے گی نا, یا آپ حاصل کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں, جب اس کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ خود وہ تعلیمات اندر سے نکل کر آپ کو آئیں گی اور آپ کو روک لیں گی کسی برے کام سے, کسی نیکی کی اچھائی کی طرف راغب کر دیں گی. جس طرح ایک سٹور ہوتا ہے, کسی کی مثلا کریانے کی دکان ہے اور اس میں بہت ساری دال چاول اور ہر چیز موجود ہے, تو جب جس کی ضرورت پیش آئے گی, جب دل چاہے گا وہ والی چیز لے کر استعمال کر لے گا. تو ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ سے اس طرح سے عمل ظاہر ہو رہا ہو, لیکن وہ اندر آپ کے موجود ہے. جب ضرورت جتنی پیش آئے گی اتنا آپ اس کو عمل اس پر کرتی جائیں گی. آیت اللہ وحید خراسانی نے طالب علموں کے لیے اور مبلغین کے لیے, حتیٰ علماء کے لیے بھی 6 خصوصی قسم کی ہدایات دیں. کہا کہ اگر ان کے اوپر تم عمل کر لو تو ایک ایسا زبردست روح کے اندر ایک انقلاب آئے گا آپ کے, سوچیں گے وہ شخص جو کہ مرجع عالم ہو, اتنے بڑے اور اتنا زیادہ علم جس کے پاس ہو, 100 سال وہ اس کے اندر جو ہے نا گزار چکا ہو اس وادی کے اندر, وہ اس میں سے 6 باتیں نکال کے آپ کو پیش کر رہا ہے. فرماتے ہیں 6 باتیں. کہہ رہے ہیں جب بھی آپ ظاہر آپ میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی کہ جو بھی علم حاصل کریں آپ اس کو لوگوں کو بھی بتاتی جائیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں کسی کو بتایا تھا, اپنا ایکسپیرینس صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم مولانا صادق حسن قبلہ کے درس میں جاتے تھے, وہاں فقہ اور اصول فقہ کی کلاسز ہوتی تھیں, تو میں وہیں بیٹھ کے پورا وہ بھی لکھ لیتا تھا, اور اس کے بعد ظاہر بس میں بیٹھ کے 1-1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے گھر آنا ہوتا تھا, تو پورے رستے میں اس کو ریوائز کرتا ہوا آتا تھا. اور اسی دن کی شام کو مسجد خیر العمل انچولی میں ہے, جو نوجوانوں کا ایک, اس زمانے میں خود بھی نوجوان ہی تھا, تو بہرحال ایک درس ہوتا تھا جس میں بہت سے لوگ اس میں بیٹھتے تھے, تو وہ جو ان کا درس ہوتا تھا پورا یاد کر کے پھر بس میں یاد کرتے ہوئے اس کو دہراتے ہوئے, اور یہاں آ کر اس میں سے میجورٹی کے جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ اپنے درس میں یہاں پر بیان کر دیتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ بہرحال جب آدمی حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے, اس طرح اس کو بھی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بیان کریں, جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کریں, تو اس میں بیان فضائل معصومین ضرور ہونا چاہیے. خاص طور پر اس کے اندر خود احادیث معصومین ہونی چاہیے. معصومین کے فضائل ہر اس کے اندر ضرور بیان ہونے چاہیے. آج کل دیکھیے بہت سی مجالس ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اس میں جناب صرف اپنے بیرونی ممالک کے قصے اور ادھر ادھر کی باتیں, اس میں پوری حدیث کو آپ ڈھونڈ ڈالیں گے, نہ اس میں کوئی قرآنی آیات بعض اوقات ملتی ہے, نہ اس کے اندر پوری تقریروں میں لوگوں کے کوئی حدیث ملتی ہے معصومین کی. یعنی آپ خود سمجھ جائیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا. یعنی کہ ایسی کون سی مجلس ہے جس میں بیان فضائل معصومین ہی نہ ہو. لوگ سوچتے ہیں یہ تو کب تک خیبر و خندق پڑھتے رہیں گے وغیرہ. تو پورا اسلام فقط ان جنگوں پہ تو نہیں, اور ان جنگوں کو بیان کر اس میں سے بھی نئے نقطے نکال کر فضائل معصومین آپ بیان کریں. تو بہرحال وہ فرماتے تھے کہ بیان فضائل معصومین یہ لازمی ہونا چاہیے. 6 ہدایات جو انہوں نے دی ہیں ان میں سے ایک ہدایت. دوسرا, بیان مسائل و احکام ہونا چاہیے. احکام بہانے سے اپنی گفتگو کے اندر کوئی بھی چیز نکالیں آپ. مثلا آپ ماشاءاللہ آپ میں سے کتنے مثلا آپ بیان کر رہی ہیں کہ زیارت کے لیے گئے ہوں گے, تو آپ نے یقیناً اس میں غسل زیارت بھی کیا ہوگا. یعنی ایسی آپ نے کوئی بات نکالی اور اس میں غسل زیارت آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے لیے کافی نہیں ہوتا, اس کے بعد وضو کرنا لازمی ہوتا ہے. یعنی آپ نے کیا ہوا, کسی بھی بہانے سے اس کے ذکر کے اندر, اس کو بند کر دیجیے ذرا, تو اس میں خود سے آپ نے ڈالنے ہیں اس کے اندر کہ لوگ, کیونکہ دیکھیے آئین ہے کوئی پورا ہمیں جو دیا گیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. تو یہ فقہی احکام ہے جو زندگی گزارنے کے جو طریقے بیان کیے جاتے ہیں جس کے اندر. تو یہ دوسری چیز جو لازمی آپ کو بیان کرنی ہے وہ بیان مسائل و احکام, جو صحیح طور پر آپ علم کو حاصل کریں, اور اس کے بعد مثلا جو چیز یہاں پر پڑھائی جائے مدرسے میں مسائل سیکھیں, وہ گھر میں جا کے اور گھر والوں کو بتائیں, اپنی سہیلیوں کو بتائیں. موقع نہیں بھی نکل رہا ہے تو خود ہی موقع کو نکالیں, ایک سوال پیدا کر دیں لوگوں کے سامنے, ارے آج ہم نے دیکھی یہ والی بات سیکھی ہے. بہت سے لوگ اس کے میں ڈسکشن, یعنی اب فضولیات ڈسکشن کے بجائے دینی احکام کے گھر میں ڈسکشنز ہوں.
تیسری چیز وہ فرماتے ہیں دفع شبہات. آج کل دیکھیے کتنا زیادہ شبہات ڈالے جا رہے ہیں. یہ زیارت اناتھینٹک ہے، یہ مثلا یہ حدیث اناتھینٹک ہے، یہ فضائل معصومین اناتھینٹک ہیں، یہاں پر یہ شبہ ہے، یہاں پر یہ شبہ ہے. ایک شبہات کی ایک وادی، ایک بہت بڑا ایک سمندر ہے، اس کے اندر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے. تو لوگوں کے سوالوں کے جوابات، بہت سارے شبہات ہوں گے. یہاں شبہات کے جواب دینے کے لحاظ سے بھی کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ان سب چیزوں کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. آپ لوگ بھی سیکھیں اور لوگوں کو اس لحاظ سے سکھائیں. یہ تیسری ہدایت جو طالب علموں، علماء یا مبلغین کو آیت اللہ وحید خراسانی دیتے ہیں. چوتھی چیز فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کی جائے. ہر نماز کے بعد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 40 روز تک دعائے عہد کی تلاوت کرے گا تو جلدی وہ وقت آئے گا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کو پالے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی مر گیا اگر وہ، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ ان کے انصار و اعوان کے اندر شامل ہوگا. اور اس کلمات کے جو دعائے عہد ہے، اس کے ایک ایک جو فقرہ ہے، اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے میں 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 1000 گناہ محو اس کے نامہ اعمال سے کیے جاتے ہیں. یہ دعائے عہد ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ 40 روز تک، وہ فرماتے ہیں ایسا زبردست آپ کی روح کے اندر ایک انقلاب یہ چیزیں جو ہیں پیدا کرتی ہیں. تو دعائے عہد کی 40 روز تک فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا عہد کی تلاوت کو روزانہ کیا جائے. کوشش کریں کہ دعا عہد ایک صفحے کی، آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو یاد کرنا. اور پانچویں چیز یہ بیان کی کہ ہر صبح اور رات 11 مرتبہ سورہ توحید کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کیا جائے. ہر صبح کو بھی 11 دفعہ سورہ توحید، اور رات کو سونے سے پہلے 11 دفعہ سورہ توحید. فرماتے ہیں کہ اس قدر اس کے اثرات ہیں، اس قدر اثرات ہیں. کہا جاتا، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نسیم سحر جب چلتی ہے نا، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہر موسم میں آپ زمین میں دانہ ڈالیں نہیں اگتا ہے، اس سے فصل کاشت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب نسیم بہار چلتی ہے، نسیم بہار جب چلتی ہے اس وقت دانہ ڈالتے ہیں تو دانہ بھی برابر ہوتا ہے، کاشت اس سے ہوتی ہے، کاشتکار کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو کہا یہ روزانہ آپ یہ دانہ ڈالیں گے نا صبح اور رات کو 11 مرتبہ سورہ توحید کا، اور اس کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں گے تو روح کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. ایک عجیب و غریب انقلاب برپا ہو جائے گا. خاص طور پہ فرماتے ہیں اگر دعائے عہد کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، یعنی دعائے عہد تو جو آپ نے نمبر 4 پہ ابھی سنی، دعائے عہد، اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ توحید صبح کو اور 11 مرتبہ شام کو، تو آپ کی روح کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو جائے گا. آپ خود حیران ہوں گی کچھ عرصے میں کہ میری حالت کیا، میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی. یہ وہ شخص بتا رہے جو 100 سال تک اس میدان کا شہسوار ہے، علمی دنیا کا، روحانیت کا، وہ آپ کو سمجھے پوری اس کو سمیٹ کر 6 جملوں کے اندر آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہر صبح اور شام کو 11 مرتبہ سورہ توحید کا ہدیہ، اور اس کے ساتھ کیا ہے، دعا عہد کی تلاوت. اور فرماتے ہیں چھٹی اور آخری چیز یہ کہ دن بھر میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں. دن بھر میں 100 مرتبہ. اب آپ دیکھیں کبھی بھی سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے آپ دیکھیں چند سیکنڈ کے اندر ایک سورہ ہو جائے گا، اور چند منٹس کے اندر ہی آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. 100 کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ایک وقت میں نہیں، ورنہ تو ایک وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ خود حیران ہوں گی کہ اتنی جلدی تسبیح والی مکمل ہو گئی. تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ مل جائیں اور یہ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو روح ایک ایسے سمجھیں کہ وہ نسیم بہار، ہر چیز آپ کی روح اندر تک شاد ہو جائے گی، اور اس میں ایک ایسی روحانیت کاشت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ یہ میں پہلے کی زندگی میری کیسی تھی اور اب میری زندگی کیا ہو گئی ان 6 چیزوں کو انجام دینے کے بعد. تو آیت اللہ وحید خراسانی خاص طور پہ یہ 6 چیزیں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. تو دیکھیں تقوی و پرہیزگاری جب ہوگا نا تو آپ جو بھی تبلیغ معاشرے میں کریں گے اس کا لازمی اثر ہوگا، لازمی اس کا آپ کی باتوں کے اندر اثر ہوگا. یعنی ممکن نہیں ہے کہ آپ کی باتیں بے اثر ہو جائیں. ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری باتوں میں اثر اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نہیں کر پاتے اپنے علم کے اوپر عمل.
آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا، اصل میں ان کا نام تو شیخ جعفر تھا، اور یہ مالک اشتر جو امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے، یہ ان کی نسل سے تھے۔ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کا ان کا جو ہے وہ زمانہ ہے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی کشف الغطا عن مبہمات شریعت الغرہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور اپنی کتاب کے نام سے ہی ان کا پورا خاندان ہے، کاشف الغطا کے نام سے ان کا پورا خاندان جو ہے وہ مشہور ہوا ان کی اس کتاب کی وجہ سے، آیت اللہ شیخ جعفر۔ ان کے متعلق خود آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آقا شیخ لاہی جانی ایک عالم تھے، جو لاہی جان جو ایران کا ایک صوبہ ہے، جیلان اس کا ایک علاقہ ہے لاہی جان، تو شیخ لاہی جانی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ہم نے یعنی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو شیخ لاہی جانی نے شیخ نصر اللہ خلخالی جو امام خمینی کے بہت معتمد افراد میں تھے، نجف میں ان کے مکان پر ہم نے اس واقعے کو سنا ہے کہ شیخ لاہی جانی، ان کی تصویر اس میں نہیں ہے، شیخ نصر اللہ خلخالی کے کمرے میں واقعہ جو ہے ہم نے ان سے سنا تھا شیخ لاہی جانی سے، کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا جب لاہی جان تشریف لائے تھے تو وہاں پر ایک نوجوان کا کیس ان کے پاس لایا گیا، وہ اس نوجوان کے اوپر ایک جنی کا سایہ ہو گیا تھا، جنی کا، اور وہ نوجوان بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، ظاہر ہے جن کا اثر ہو جائے کسی پر تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، تو ان کے پاس لایا گیا، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم 2 کاغذ لے کر آؤ، 2 کاغذ لے کر آئے، اور 2 کاغذوں کے اوپر انہوں نے ایک عبارت لکھی اور کہا کہ وہ جنی دوبارہ اگر تمہارے پاس آئے تو یہ 2 کاغذ اس کو پکڑا دینا۔ واقعہ بہت طویل ہے، اس کے اندر اور باتیں بھی بہت ساری ہیں، وہ میں ساری حذف کر رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ 2 الگ الگ معاملات تھے، کہا ان دونوں باتوں کے لیے اس کو یہ 2 کاغذ پکڑا دینا۔ وہ نوجوان گیا اور کچھ دن بعد واپس آیا حشاش بشاش بالکل، اور کہا کہ میں نے جب وہ جنی میرے پاس آئی تو میں نے وہ دونوں کاغذ جو ہے اس کو دیے، اس نے کھول کر جیسے ہی پڑھے ایک دم سے اس کی حالت غیر ہو گئی، اور اسی وقت کاغذ اس نے چھوڑے اور آسمانوں میں پرواز کر گئی، پھر دوبارہ واپس نہیں آئی۔ کہا کہ ایسی آخر کیا چیز لکھی تھی اس کے اوپر شیخ نے؟ تو آقا لاہی جانی نے فرمایا کہ دونوں کاغذوں کے اوپر صرف ایک آیت لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یا اللہ، یعنی ہم پورا قرآن بھی کسی پر پڑھ کر دم کر دیں وہ اثر نہیں ہوتا، یہ آخر ایسا کیا تھا کہ صرف ایک آیت لکھنے سے اتنا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے خود فرمایا آیت اللہ وحید خراسانی نے، اچھا یہ جو ہے شیخ جعفر آل کاشف الغطا، نجف میں ان کی قبر مبارک ہے، اور آج تک اپنی اس کتاب صاحب کتاب کشف الغطا کے نام سے جو ہے مشہور ہیں، یہ ان کا مقبرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیوں آخر ان میں کیا ایسا ایک آیت لکھنے میں اثر پذیری ہو گئی اور ہم پورا قرآن بھی پڑھ دیں تو اثر پذیری نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے جب تک کہ سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے۔ تو انسان واقعتاً اپنی روح کو پاکیزہ بنا لے تو پھر اس کی بات میں اثر ہو جاتا ہے۔ جب ہی آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں آج کل کے زمانے میں فقط قرآن کو پڑھ دینا وہ اثرات نہیں رکھتا جب تک کہ الہی مدد اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کہیں گے فلاں سورہ پڑھا جائے، فلاں چیز پڑھی جائے تو اس سے یہ اثرات اور نتائج ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہماری زبان میں اتنی اثر باقی نہیں رہا ہے، تو یہ وجہ اس کی، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اپنے تقوی کو بہتر بنانا چاہیے اور الہی مدد کو طلب کرنا چاہیے۔ پروردگار ہماری زبانوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ان سوروں کو پڑھ کے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں، تو اپنی طرف سے مدد کو نازل فرما۔ تو ایکسٹرا الہی مدد آج کل کے دور میں درکار ہوتی ہے، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے۔ تو جتنا انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا اتنا ہی زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو کسی سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے فقط قرآن کی 2 آیتیں لکھی اور کہا یہ بس اس کو دکھا دینا، اور وہ اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی، پھر دوبارہ وہ اس نوجوان کے اوپر کبھی نہیں آئی۔ یہ ان کی شیخ جعفر آل کاشف الغطا کی نسل سے شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا ہیں، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اچھا، شیخ جعفر آل کاشف الغطا کے متعلق ایک بات اور کہ اتنی دیکھیے عمل بھی ایسے ہونا چاہیے نا، یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اصلاً لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔
ایک دفعہ ظاہر مرجے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی آتا تھا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ پورا بیت المال غریبوں میں تقسیم کر کے پورا خالی کر کے مولا وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ پروردگار جو کچھ تو نے دیا تھا سارا تیرے لوگوں میں تقسیم کر دیا، پورا بیت المال خالی ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں بچا کہ جس تک یہ چیز پہنچی نہ ہو، پھر 2 رکعت نماز۔ تو یہی ان کا بھی طریقہ کار تھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے بہت بڑی لوگ مجمع تھا مقتدی افراد کا، تو ایک سید ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ کہا کہ آج تو میں سارا جتنا اموال میرے پاس آئے تھے سارے میں نے تقسیم کر دیے۔ اچھا دیکھیے بہت سارے عربوں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غصے سے اس عرب نے ان کے منہ پر آ کر تھوک دیا۔ شیخ جعفر آل کاشف الغطا جو مرجع تقلید ہیں، غصے سے آ کر تھوک دیا، کیا کہا کہ جب مجھے ضرورت ہے تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج بھی لوگ علماء وغیرہ کو الزام لگاتے ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں ہمیں دیتے نہیں ہیں وغیرہ، اس کے الگ باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اب دیکھا جائے تو شیخ جعفر آل کاشف الغطا کو کتنا غصہ آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سید نے جو چہرے پر تھوکا تھا انہوں نے اس تھوک کو اپنے پورے چہرے پر مل لیا، اپنا امامہ اتارا اور حاضرین کے اندر چلے اپنے امامہ لے کے کہ جو شخص بھی مجھ کو اپنا مرجع تقلید اور رہنما مانتا ہے وہ اس سید کی امداد کے لیے اس میں کچھ پیسے ڈالے۔ تھوڑی دیر میں بہت سا پیسہ جمع ہو گیا اور سید کو دیا، وہ سید قدموں کے اندر گر گیا ان کے اور کہا کہ آغا میں بہت شرمندہ ہو گیا ہو۔ اس وقت وہ اگر غصہ دکھاتے لوگوں سے اس کی مثلا پٹائی کروا دیتے، کتنا توہین آمیز سلوک کیا تھا، لیکن کیا قوت برداشت سے کام لیا۔ تو دیکھیے جب آدمی اتنا زیادہ، یہ نہیں کہ ہمارے کسی نے ہماری ذرا سی برائی کر دی ہم ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اب اس نے 1 سنائی تو ہم اس کو 10 سنائیں گے، تو یہ کیا ہوا، پھر ہماری روح بھی بلند نہیں ہوتی۔ جب بھی شیخ نے صرف بسم اللہ لکھ کر دی اور اتنے بڑے اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، یعنی یہ بڑی ویسی بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے علم کے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کے اندر گفتگو میں اس کے وہ اثرات جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی طاقتیں ہمارے مجتہدین کے خلاف کیوں ہو جاتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھا نہیں آپ نے کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے جن کا صرف یہ 1.5 لائن کا فتویٰ جو ہے یعنی اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ صرف 1 لائن صرف وہ بیان لکھتے ہیں اور پوری وہ سمجھیں ایسٹ انڈیا کمپنی اس طرح قبضہ کرنے آ رہی تھی، تو اسی طریقے سے وہ افراد تمباکو کے ذریعے انگریز جو ہے وہ اسلامی ممالک میں داخل ہو کر، ایران میں داخل ہو کر جو ہے وہ وہاں پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے صرف 1 لائن کا فتویٰ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تمباکو و توتون بے ای نحوین در حکم محاربہ امام زمانہ علیہ السلام است۔ فرماتے ہیں آج کے دن اس تمباکو اور اس جیسی جتنی اور چیزیں ان سب کا استعمال کرنا ہو، خواہ کسی بھی شکل میں وہ گویا اسی طرح سے جس طرح امام زمانہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ بس یہ جملہ لکھا انہوں نے، اور اس کے بعد گھروں میں سے تمام لوگوں نے اپنے حقے توڑ دیے، ساری سگریٹیں جتنی بھی تمباکو کی جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری تہس نہس کر دی۔ صرف کیا ہے کہ اتنی طاقت، اتنا پاورفل آدمی اپنے تقوی و پرہیزگاری میں ہوتا ہے، صرف وہ ایک جملہ نکالتا ہے خالی، اور وہ جو ہے عالمی طاقتیں ظاہر ہے ان کے کروڑوں ڈالر کے بزنس ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب ہی ہم دیکھتے ہیں مثلا آیت اللہ سیستانی ایک فتویٰ انہوں نے دیا اور اس کے بعد بہت سارے ان کے اس طرح کے بیانات آئے، آپ نے دیکھیں کہ جو پوری دنیا کی عالمی طاقتیں ان کی جو فنڈڈ جو تنظیم تھی وہ کس طرح سے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور تو یہ ان کی ایک تقوی و پرہیزگاری کی ایک طاقت علم کے ساتھ ساتھ ہوتی، اور کہا کہ جو بھی اس کے اندر حصہ لے گا اور دفاع کرے گا وہ اللہ کے ہاں شہید لکھا جائے گا۔ اور پھر آگے بھی انہوں نے کہا کہ ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے جو قابل رشک ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو انصار امام حسین کے ساتھ جو بھی اس داعش کے مقابلے میں لوگ جا کر شہید ہوں گے ان کو ان کے ساتھ قرار دے۔ تو آیت اللہ سیستانی کا آپ دیکھیں، اسی طرح امام خمینی اس زمانے میں جب نیا انقلاب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دیں گے اور ان کو بھوکا مار دیں گے، تو امام خمینی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ بھوک سے ڈراتے ہیں جبکہ ہمارے پاس روزے کی طاقت ہے، ہم روزے رکھیں گے۔ ابھی انہوں نے کہا بھی نہیں تھا کہ روزے رکھیں، اور ایران کی عوام نے جو ہے وہ مسلسل روزے رکھنے شروع کر دی، یہاں تک کہ امام خمینی کو منع کرنا پڑا کہ میں نے روزے رکھنے، وہ کہا نہیں ہے، صرف ایک مثال دی تھی۔ تو باتوں میں دیکھیے اس وقت یہ تمام اثرات پیدا ہوتے ہیں جب واقعتاً انسان اس طور پر ہو بھی۔ جب ایک بزرگ کو کہا، ایک دفعہ کسی نے ایسی
چھیڑا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے کتے کی دم زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پل صراط سے گزر جاؤں تو یہ داڑھی بہتر ہے، اور پل صراط سے نہ گزر سکوں تو پھر کتے کی دم بہتر ہے. اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، بجائے اس کے کہ یہ جس نے اتنا توہین آمیز سلوک کیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو پکڑتے اسے مارتے یا اس کو اور برا بھلا کہتے کہ تم نے میری داڑھی کو کتے کی دم سے تشبیہ دی ہے، انہوں نے اتنی بہترین طریقے سے اپنے، یعنی اس دنیاوی چکروں، کسی نے کیا آپ کو کہا کیا نہیں، یہ علم دین کے ساتھ ان باتوں کو بالکل آپ نکال کے ایک طرف رکھ دیں، ورنہ کبھی علمی ترقی آپ نہیں کر سکیں گی اور صرف انہی باتوں میں لگی رہیں گی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی اپنے جو شاگرد ہیں اور جو نئے آتے ہیں وہاں پر، ان کو باقاعدہ ہر دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو میرا دفاع کرنے کی، یعنی مجھے بھی کتنا ہی لوگ برا کیوں نہ کہیں، تم لوگ بالکل اس میں گرفتار مت ہونا، میں ہرگز اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ تم لوگ میرا دفاع کرو اور آیت اللہ سیستانی صحیح ہیں اور وہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور اس بحث میں بھی نہ پڑو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. یہ ان لوگوں کی واقعتاً حقیقی جو ہے وہ تعلیمات ہیں. تو پھر آپ کو ایک اور چیز، ویسے ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، 2-4 باتیں اور، ورنہ آج مجھے اور بھی بہت چیزیں بیان کرنا تھی، کہ ایک آپ کو کثرت مطالعہ بھی رکھنی. ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا نا کہ دیکھیے اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے کہ مجھ میں کیا، جیسے اکثر چند سال گزر جاتے ہیں اور والدین آ کر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بچوں کے لیے، ویسے تو زیادہ تر بچوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن والدین کچھ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ اور بہتر ہونا چاہیے تھا، اتنا بہتر نہیں ہوا. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے علم دین جو اس کے اندر ابھی جا رہا ہے نا، یہ اپنے اثرات ضرور رکھے گا. کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے مثلاً آپ نے ایک ہفتے پہلے جو کھانا آج کے روز کھایا تھا، آپ سے پوچھو تو اکثر کو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے پچھلی اتوار کو دوپہر کے وقت کیا کھانا کھایا تھا، لیکن وہ کھانا آپ کے جسم میں پہنچ کر اپنے اثرات دکھا چکا ہوتا ہے. مثلا جو بھی آپ مطالعہ کر رہی ہوتی ہیں نا، دیکھیے مطالعہ جب آپ کتابوں کا کر رہی ہوتی ہیں، اس میں تاریخ کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں قرآن و حدیث کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں فقہی احکام بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں عام جنرل معلومات عامہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو جب ان کی ضرورت پیش آتی ہے نا، تو وہ آپ کی دماغ کی لائبریری میں سے نکل کر وہ معلومات آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. جیسے وہ جوتے کی مثال جو انہوں نے دی تھی کہ جب ضرورت جتنی پیش آتی ہے اتنی ہم معلومات کو استعمال کر لیتے ہیں. تو بظاہر اب نہیں لگ رہا ہوتا آپ کو کہ آپ کے اندر کوئی، لیکن وہ فائدہ آپ کو وہ چیز پہنچا چکی ہوتی ہے. مثلا کتنی آپ کی اردو اچھی ہو جاتی ہے، کتنی آپ کی ووکیبلری بہتر ہو جاتی ہے، کتنی چیزیں ہیں آپ کی اخلاقیات بہتر ہو جاتی ہے. کبھی آپ کو دماغ میں کوئی چیز شیطانی بات آ رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً وہ حدیث آپ کو یاد آ جاتی ہے اور آپ رک جاتی ہیں. تو یہ سب کثرت مطالعہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے بھی نہیں تو اندر کوئی تبدیلی بھی رونما نہیں ہوگی، لیکن وہ مطالعہ ایک لحاظ سے اپنے اندر وہ کتابوں کی ایک لائبریری بناتے چلے جائیں تو جب وقت ضرورت پیش آئے گا تو وہ چیز نکل کے آ جائے گی. مثلا یہی جو آپ کھاتی ہیں نا کوئی بھی کھانا، تو اس میں سے دیکھیے اس میں جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ پروٹین اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، وائٹامن اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ اپنا جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، فیٹ اپنا فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، منرلز، ٹریس ایلیمنٹس، کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں استعمال ہو جاتا ہے. تو کثرت مطالعہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر چلی جائے گی. کتابوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا عادی بنائیں، کوئی وقت اپنا مقرر کریں، مطالعے کے اندر وقت کو لگائیں، ورنہ دیکھیے وقت ایسی ضائع ہوتا چلا جائے گا. یہ اسکرولنگ کرنا موبائل فون کے اوپر اور فیس بک پر اور پیجز پہ پیجز اور نیوز فیڈ پڑھتے چلے جانا، یہ جسٹ ویسٹیج ہے ٹائم کا. تو کتابوں کا حد سے زیادہ اس میں کوشش کریں، مطالعہ کریں، کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں کہ جس میں آپ کتابیں جو ہے وہ پڑھ سکیں. ہمارے ہاں دیکھیے اور جو علاقے ہیں وہاں پر کتابوں کی لائبریریز اتنی بہت ایسی طریقہ کار لوگوں کو کس طرح کتابیں پڑھنے پر راغب کیا جائے، اس کے لیے ایسی زبردست لائبریریز بنائی جاتی ہیں. یہ چائنا کی لائبریری ہے، یعنی ایسے طریقہ کار اس کے اندر وہ وضع کرتے ہیں کہ لوگ کیسے اٹریکٹ ہو کر جو ہے وہ ان لائبریریز کی طرف آئیں. ہمارے ہاں تو ایک معمولی ہر طالب علم طالبہ کی ایک چھوٹی سی ایک لائبریری، چاہے وہ 1 یا 2 شیلف پہ مشتمل کیوں نہ وہ ہونی چاہیے، اور آہستہ آہستہ پھر بڑھتی جائے. جیسی جو اچھی کتاب ہوں سٹالز پہ جائیں، اپنے اس کے لے کر آئیں. دیکھیے یہ جو موبائل فونوں کے اندر پڑھنے کا رجحان ہے نا، یہ اتنا اچھا آپ کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ پوری کتاب بھی اس لحاظ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کون ڈاؤن لوڈ کرے گا، کبھی وہ نہیں ہے، کبھی کوئی چیز کھل نہیں رہی، کبھی کچھ. کتابیں فزیکل حالت میں آپ کے پاس ہارڈ کاپیز ہونی چاہیے کتابوں کی، سافٹ کاپیز کے چکر میں نہ پڑھیں، یا آن لائن وہ نہیں پڑھا جائے گا آپ سے کبھی بھی.
ہر مطالعہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ ہر چیز اپنے مقام پر چلی جائے گی, جب ضرورت ہوگی تو آپ کو فائدہ ملے گا. کوشش کریں کہ حصول علم دین میں مستحبات اور معنویات سے بھی مدد لیں. ابھی آپ نے سنا نا, فرماتے ہیں کہ خالی ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ نے علم حاصل کیا اور حاصل ہو گیا, نہیں, اس کے ساتھ الہی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے. مستحبات, معنویات, نماز سے بھی آپ مدد لیں. کچھ آپ کے اندر اعمال کے لحاظ سے بہتری ہونی چاہیے. کبھی نماز جعفر طیار آپ پڑھ رہی ہوں, اس دفعہ تو نہیں لیکن پچھلے سال, جو کیونکہ اب 20-25 سال سے تو یہ درس ہو ہی رہے ہیں, اس کے اندر ہم مختلف چیزیں علم کے لحاظ سے بیان کرتے آ رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے اذکار ایسے بتائے گئے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے بہت مفید ہیں. تو یہ نمازیں آپ کی, اور آیت اللہ سید علی حسین میلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اول جوانی سے لے کر آج تک زیارت آل یاسین اور 2 رکعت نمازیں امام زمانہ کو صبح کی نماز کے بعد کبھی ترک نہیں کیا, اول جوانی سے لے کر. فرماتے ہیں آپ بھی عمل کریں اور اس کی خیر و برکت مشاہدہ کریں گے, یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تاثیر گزار ہوگی. اس کی خیر اور برکت آپ خود مشاہدہ کریں گے. زیارت آل یاسین کی خیر اور برکت حتیٰ آپ کی مادی زندگی میں بھی اثر انداز ہوگی. مالی حالات بہتر ہو جائیں گے, شادی بیاہ کے مسائل حل ہو جائیں گے, اولادوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, نہ جانے کیا کچھ چیزیں. حضرت ولی اثر کے ساتھ ایک خاص عہد کریں کہ ہمارے حضرت ولی اثر ہیں اور وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو زیارت آل یاسین, اب دیکھیں جو اتنی زندگی انہوں نے گزار دی, 80 سال کی عمریں اس میں لگا دی ہیں. جب وہ کوئی بات اس میں سے نکال کر 1 یا 2 لائن کی آپ کو ایکسٹریکٹ پوری زندگی کا نکال کر بتاتے ہیں نا, تو بہت اہمیت کی حامل وہ بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ کوئی مجتہد بتا نہیں سکتا ہے. یعنی اپنے سیکرٹس بتا رہے ہیں آپ کو وہ, کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ. تو فرماتے ہیں زیارت آل یاسین کو اور 2 رکعت نماز امام زمانہ, جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پڑھا جاتا ہے, وہ والی. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد ممکن نہ تو دن میں کسی بھی وقت بھی ان چیزوں کو عمل کر لیا جائے. تو ایسی خیر و برکات جس میں مادی خیر و برکات بھی ہیں, یعنی عام آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ خیر و برکات کا باعث یہ چیزیں بنیں گی. چیزیں آج بھی بہت ساری اور بھی مجھے بیان کرنا تھی, لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلی کلاس کی اس سلسلے میں ضرورت ہوئی تو میں مزید آگے کی چیزیں بھی اس میں کچھ بیان کروں گا جو آج لے کر آیا تھا, لیکن اب اتنا وقت نہیں بچا ہے. اور ظاہر ایک دوسرا لیکچر بھی ابھی ہوگا, اور مولانا وسیع حیدر صاحب تشریف لے آئے ہوں گے, وہ خطاب فرمائیں گے آپ لوگوں سے. تو وہ بھی بہت مفید اور کارآمد باتیں آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے یا پھر کوئی نئے موضوع کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد علیہ.